اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV پر آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں میری پہچان، اور میری پہچان میں جناب آج جس عنوان کا ہماری ریسرچ ٹیم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ذکر الہی کے فوائد۔ اور یقینی طور پر ذکر الہی وہ نعمت ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے ذکر الہی کے ذریعے، اور انسان یقینی طور پر قرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، قلب میں طہارت پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دلوں کا اطمینان اگر چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے، قلب کو آپ نے منور رکھنا ہے اللہ کی یاد سے، تو یقینی طور پر ہمیں ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے۔ اور کس طرح سے ذکر الہی کرنا ہے، کیا کیا طریقے ہیں، ذکر کی کیا اقسام ہیں، آج کی اس بزم میں مکمل طور پر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث میں سے مبارکہ کے ذریعے ہم سے ذکر کی فضیلت کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، اس پر بھی کلام کیا جائے گا۔ اور جناب جس طرح سے اللہ چاہتا ہے نا کہ بندہ مجھے پکارے، اب کیسے پکارے؟ اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی یاد میں ہمیں غرق رہنا ہے۔ اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ رازداری کے ساتھ، چپکے کہیں بلند آواز میں، کہیں ہاتھوں کو پھیلا کر، کہیں دل میں سرگوشی کرنی ہے، اللہ سے اپنی بات کہنی ہے، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ رب العزت سنتا ہے ہماری بات کو، وہ دلوں میں رہتا ہے، وہ شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو ذکر الہی کی بہت زیادہ اہمیت ہے جناب۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں جانیں گے کہ ذکر الہی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہے، بلا شبہ میری پہچان کی جو مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے، جداگانہ انداز ہے، بہت کم تشریف لاتی ہیں، لیکن جب بھی تشریف لاتی ہیں بہت خوب ان کی طرف سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور اس پر یقینی طور پر آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر کہیں نہ کہیں وہ چیز نقش رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ صدیقی، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ آمنہ؟ الحمدللہ۔ آپ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں ذکر کے معنی اور مفہوم کے ساتھ، تو آپ ہماری بہنوں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ذکر الہی کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں کہاں آیا ہے، کس طرح آیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ اس کی یاد سے تمہارا دل آباد رہے۔ تو ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے یاد کرنا، بار بار ذہن میں لانا، بار بار اس کا نام میں مبارک لینا، اس یاد کو تازہ کرتے رہنا، اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا ذکر کا۔ اور امام راغب تو کہتے ہیں کہ ہر نصیحت، ہر تذکرہ جو ہے وہ ذکر ہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں قرآن مجید میں قرآن پاک کو ذکر کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح نماز کو قرآن مجید میں ذکر کہا گیا، فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ اللہ کا ذکر علماء کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو نماز یاد الہی کی بہترین صورت ہے۔ اسی طرح اطاعت کرنا، کہ اطاعت کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور میں نے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، تو آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے آپ کو اطاعت میں لگایا۔ آپ کے اعضاء نے کوئی ایسا عمل کیا جو نیکی کا عمل ہے، تو یہ بھی اس ذکر میں آتا ہے۔
پھر اسی طرح تسبیح پڑھنا، حمد و ثنا کرنا، یہ سب بھی اس ذکر میں آتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو گویا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کیا بات. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں اب انسان نے تو اپنے جیسے لوگوں میں یاد کیا تو اللہ سے بہتر مجمع میں یاد کرے، فرشتوں کے مجلس، فرشتوں کے سبحان مجمع. اللہ. انسان نے خلوت میں یاد کیا تو وہاں رب تنہائی میں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. لیسا کمثلہ شیء. اور ایک بزرگ حضرت شیخ نباتی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. لوگ ڈر گئے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کیوں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، جب اللہ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو مجھے معلوم ہے میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. کہ یہ تو دوہرا ساتھ ہے، دوہرا تعلق ہے. تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام مبارک کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. سب سے ٹوٹ کر کیا کہ یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، ان سب کو تم نے کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، جو حکم دیا ہے ویسے بجا لانا ہے. مگر دل جو ہے نا وہ اس کی طرف متوجہ رہے، یکسو ہی رہے. اور جو انسان یکسو رہتا ہے وہ روبرو رہتا ہے، وہ حضوری میں رہتا ہے، تو اس پر حضوری کا رنگ آتا ہے کیونکہ وہ یکسو ہے اپنے رب کی طرف. بے شک. تو اسی طرح آپ دیکھیں تو پہلی وہی بھی آئی تو اقرا بسم ربک الذی، اللہ کے نام مبارک کے ساتھ پڑھ. تو یہ نام مبارک کے ساتھ پڑھنا یہ وہ ہے طریقہ جو صوفیہ عطا کرتے ہیں کہ ذکر کو، اسم اللہ ذات کو اتنا عطاری کر لو کہ انسان پیکر بن جائے ذکر کا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس اللہ کی یاد میں ایسے محو رہے، اتنا اس کو استغراق عطا ہو جائے کہ سارے حجابات ہٹ جائیں اس کے سامنے. یہ ذکر ہے جو اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے کہ بندہ ہوتا فرش پر ہے مگر وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو وہاں کے بھی نظارے کرتا ہے، نیچے نگاہ کرتا ہے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے. اور یہ ہمارے سامنے ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث اعظم. تو ذکر ہے جو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. یہ ہر عبادت کی، ہر نیکی کی اصل بنیاد اس کی یاد ہے. سبحان اللہ. اور آپا جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندہ اسے اس کے ناموں سے، پیارے ناموں سے پکارتا ہے. آپ کی جانب آؤں گی آمنہ احادیث مبارکہ میں کس طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے ذکر الہی کی، اور بڑی پیاری آپا نے ابھی بات ارشاد فرمائی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، حدیث قدسیہ میں چاہوں گی وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. آپ حدیث کی بات ہوئی ہے تو فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کرنے والوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اللہ رب العزت کا ذکر ہمیں کس کس انداز میں کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ اس کو نئے نئے نام سے، پیارے پیارے اس کے نام سے، اس کی جو صفات ہیں ان سے اس کو پکارا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. جی تم مجھے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہوں. اگر اب تم نے قہار گمان کر لیا تو ظاہر ہے، اور اگر تم نے رحمان گمان کر لیا تو رحمت نہیں رہے. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو وہ، اور اس نے اپنے پیار کی مثال بھی 70 ماہوں سے زیادہ کی محبت پہ دی ہے. تو وہ تو پیار کرنے والا، نوازنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ جب ذاکرین اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. اب ذکر دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو ہم اکیلے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ نماز کے حوالے سے، تلاوت کلام مجید کے حوالے سے، اللہ کی تسبیحات کے حوالے سے ذکر ہم اکیلے بھی کرتے ہیں، اور ذکر ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جس مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی مجلس میں ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے. تو حدیث قدسی کا جو مفہوم ہے کہ میرے بندے نوافل کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام لیتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بات کرتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھ کر آؤ گے میں 10 قدم بڑھ کر آؤں گا. تو اللہ رب العزت تو یوں کہہ لیجئے انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ آئے گا، کب مجھ سے ملے گا، کب میرا ذکر کرے گا، کب مجھ سے معافی مانگے گا، گناہوں کی توبہ استغفار کرے گا. تو اللہ رب العزت نوازنے بیٹھا ہے.
جب ہم مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو نازل کر دیتا ہے. وہ آ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر وہ ساری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جا کے دیتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کو دیکھ کر آئے جو تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں. نہ دیکھنے پر اتنا مانگ رہے, سوچو دیکھ لی ہوتی تو کیسے مشتاق ہوتے ہیں. اللہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. نہ دیکھنے پر اتنی محبت کر رہے ہیں, سوچو دیکھا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے, گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس محفل میں بیٹھ کر ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کی تمام خطائیں معاف کی, انہیں داخل جنت کر دیا. سبحان اللہ. تو جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے وہ اس سے زیادہ ہمارے قریب آئے گا. بچپن سے ہم بات سنتے ہیں نا اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. آپ محسوس تو کریں, ہم یہ دنیاوی برائیوں کی وجہ سے گناہوں کی کالک کی وجہ سے محسوس نہیں کرتے. کبھی عبادتوں کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر چند لمحے آنکھیں بند کر کے صرف یہ تصور کریں کہ اس وقت میں اور اللہ ہیں, بس میں اللہ سے بات کر رہی ہوں. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے دعاؤں کے, کہ ہم کیا اس کی بارگاہ میں ایسے القابات پیش کریں کہ جس سے ہماری دعا اس کی بارگاہ تک پہنچے یا دعا قبول ہو جائے. وہ مت سوچیں, اللہ آپ کے دلوں کا حال جان رہا ہے. جو دکھڑا ہے, جو تکلیف ہے, اپنی زبان میں جیسے تیسے الفاظ ہیں آپ بس پیش کر دیں اس کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اس کو ہمارے الفاظ کی ضرورت نہیں. وہ کیا فرماتا ہے کہ اگر جو تم نے میری یاد میں تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جس کی مقدار ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ہوئی تو وہ مجھے بہت عزیز ہے, اور میں تمہاری ہر دعا اس کے بدلے قبول کر دوں گا, تمہارے تمام گناہ اس کے بدلے معاف کر دوں گا. تو وہ ہمیں نوازنے بیٹھا ہے. بے شمار فضائل ہیں ذکر کرنے والوں کے حوالے سے. ہم ذکر کرنے والے بنے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے جس طرح سے ارشاد فرمایا نا, اور ابھی جب میں کلام کر رہی تھی تو میں نے یہی عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں, جس حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا امنا, اس قدر لطف آتا ہے اس کو پڑھ کر کہ اللہ ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے. ہم اللہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف ایک بالش آؤ گے, میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اللہ اکبر. اس کو آپ پڑھتے جائیے, اس قدر پیار آتا ہے اپنے رب پر. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, تو اس سے تو کچھ پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتا. تو بس اس کے سامنے بیٹھ جائیے اور پکاریے اور بتا دیجئے کہ پروردگار عالم میں تیرا بندہ ہوں, گناہ گار ہوں, یہ غلطی ہو گئی ہے, بس تیری طرف لوٹ کر آ گیا ہوں, تیرے ذکر میں مشغول ہوں, تو مجھے معاف فرما. تو وہ معاف کر دیتا ہے, وہ قادر ہے معاف کرنے پر. ایک وقفے پر ہمیں جناب جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ آج اس بزم میں موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ آمنہ صدیقی صاحبہ. ذکر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ذکر کی فضیلت کے تعلق سے بات ہوئی. ابھی وقفے پہ جانے سے قبل آپ کی جانب بڑھوں گی کیونکہ یہ ذکر ہی اس قدر پیارا ہے. اللہ رب العزت کا نام, یہ جو رب کو پکارنے کا انداز ہے ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. آپا ذکر کی اقسام کے تعلق سے میں چاہوں گی آپ ارشاد فرمائیے گا ذکر کی اقسام کیا ہیں, اور جو انداز کی بات کی کس انداز سے پکارے اس رب کو, اسے تو جیسے بھی پکارے وہ ہمارے قریب ہے. فرمائیے گا. دیکھیں ذکر کی اقسام یا ذکر کی صورتیں, اسے ایک جہت سے تو جیسے پہلے بھی بیان ہوا, مختصراً میں پھر کہہ دوں کہ نماز جیسے اس کی یاد الہی کی ایک صورت ہے, ذکر کی ایک صورت ہے. آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیجئے. وہ بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں کہ یہ نوافل ہیں. ایک تو فرض نماز ہے, اس کے علاوہ بندہ تہجد کے نوافل ادا کرے, اشراق کے, چاشت کے, اوابین کے, تو یہ اللہ کو بڑے پسند ہے, یہ اس کی یاد ہے. پھر ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, محبت سے کی جائے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, باطن خدا سے جدا شدہ الفاظ ہیں. کیا بات. تو ایک حبی تعلق ہو قرآن سے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. تو جتنی آپ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں آسمان سے نور اترتا ہے ان بندوں پر جو راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں. اسی طرح دعائیں ہمیں سکھائی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ 2 کلمات ہیں جو ویسے تو بہت ہلکے ہیں مگر میزان پر بہت بھاری ہوں گے, سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ بحمدہ. تو یہ ایسے کلمات ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں. پھر اسی طرح تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھنی ہر نماز کے بعد، اس کو معمول بنا لے تو یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنی زندگی میں اطاعت الہی کی کوشش کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک علامت ہے۔ پھر ہے ذکر کی باقاعدہ جو اقسام جو بزرگوں نے بتائی ہیں، ان میں 2 اقسام ہیں، ایک ہے لسانی ذکر اور ایک ہے قلبی ذکر۔ لسانی ذکر کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنا، باقاعدہ ذکر کی مجالس منعقد ہوتی چلی آ رہی ہیں، اسلاف سے چلا آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا، اور اس میں زیادہ تر کلمات وہ لیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کا نام مبارک۔ چونکہ جتنا زیادہ کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ شیطان اس دل میں چونچ نہیں ڈال سکتا جہاں دل ذکر کر رہا ہو، زبان ذکر کر رہی ہو، بندہ ذکر میں لگا ہوا ہو۔ اور اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے سوکھے درختوں میں ایک ہرا بھرا درخت ہوتا ہے جو ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ذکر لسانی کی صورت ایک تو یہ ہے کہ انسان خود بیٹھ کر رات میں تنہائی میں باقاعدہ تسبیحات کے ذریعے یا دل پر ضرب لگاتے ہوئے انہی کلمات کا ذکر کریں۔ دوسرا ہے کہ باقاعدہ ذکر کی مجالس منعقد کریں، آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، فیملی کے افراد بیٹھ جائیں اور مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر کی مجلس کو جنت کی کیاریاں کہا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ جب ان کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس۔ تو ان میں جانا اور ان میں بیٹھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں، جنت کی کیاریاں بنا سکتے ہیں جب وہاں ذکر کی ایسی محفلیں اور مجالس آپ منعقد کریں گے۔ پھر ہے ذکر قلبی جو صوفیاء بتاتے ہیں، آپ کے مرشد آپ کو بتائیں گے کہ اس قلب کے ذریعے کہ زبان خاموش بھی رہے مگر سانس اس ذکر میں لگی ہوئی ہو، جس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سانس لینی ہے، اندر سانس لی تو اللہ اور باہر سانس آئے تو اللہ بظاہر آپ دنیا کے سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ والے اس ذکر میں لگے ہوتے ہیں۔ کیا بات! اور واللہ زینب میں نے خود دیکھا ایک فرد کو لایا گیا، بزرگ کو، ایک ہاسپٹل میں وہاں موجود تھی اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ان کی سانس کے ساتھ ایسے گونج رہا تھا وہ ردم اللہ۔ تو میں نے کہا یہ کتنے اللہ والے ہیں کہ بے ہوش بھی ہیں مگر وہ سانس کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان آپا، یہ کیفیت جو ذکر کی ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے اللہ والے اس دنیا میں واقعی گزرے بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں؟ اور ہم کبھی کبھی ایسے اس طرح سے نظارہ کرتے ہیں یا کوئی بھی بات ایسی دیکھ لیتے ہیں تو حقیقت جانے کے ہمارے دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ واقعی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب ہوں گے یقینی طور پر۔ آپ آمنہ موجود ہیں، نماز کی بات ہوئی جیسا کہ ابھی آپا نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پھر ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیسے حلاوت پیدا کریں ان دونوں چیزوں کو ادائیگی میں، اس کو پڑھیں تاکہ ان کا معنی و مفہوم بھی سمجھ میں آئے ہمیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تلاوت قرآن پاک اور نماز نماز کے حوالے سے دیکھیں، نماز کا حوالہ تو ہمیں قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ملتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز جو پہلی آیت میں نے پڑھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب بندہ ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے، اللہ کا تقرب پاتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر نماز اس طرح اس کی محافظ بنتی ہے کہ نماز کے باہر بھی اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، مجھے ابھی اگلی نماز پڑھنے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا، لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں غیبت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمت اس پر نازل ہو جاتی کیونکہ وہ خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے۔ اب سوال ہمارا یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کیسے لائیں، وہ حلاوت، وہ روح کیسے پیدا کریں گے؟ ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بس ہم نے پڑھی اور جان چھڑائی۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں شریعت مطہرہ بتاتی ہے کہ جب آپ نماز کی نیت باندھیں تو آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور گو کہ آپ کا یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں، تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ دنیاوی اعتبار سے مثال لے لیں، ابھی کوئی بڑا عہدیدار اگر ہمارے سامنے ہو، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ میں کہ بھائی اس کو کچھ برا نہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب خالق کائنات کی بارگاہ میں ہوں گے اور آپ کا تصور یہ
یہ ہوگا کہ اس وقت دنیا و ما فیہا کی ہر شے چھوڑ کر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں دست بستہ، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کی اس سے دعائیں کر رہی ہوں، تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم اس مقام پر آنے کے بھی قابل نہیں تھے، تو نے عطا کیا ہے کہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، پھر نماز میں حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سجدے کا جو مقام ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ دنیا کو کوئی بادشاہ، کوئی امیر کبیر شخص جس کی ساری دنیا رسپیکٹ کرتی ہے، جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا عاجزی والا عمل ہے، لیکن جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے اسے آنر دیتا ہے نا کہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی خالق و مالک ہے، تو اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس سجدہ کرنے والے کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے، اسے تقرب خاص عطا کرتا چلا جاتا ہے، اسے بلندیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ تو نماز کو اصل روح سے سمجھ کر اگر ہم پڑھیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑیں تو خشوع و خضوع آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی جب تلاوت کا ذکر آتا ہے، ایک آیہ مبارکہ سے ریفرنس دوں گی کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا؟ کیا ہم بہت فاسٹ پڑھتے ہیں، اعراب غلط ہو جاتے ہیں ہم سے، اس وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اس وجہ سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ قرآن پورا اللہ کی باتیں ہیں، تو جب ہم اللہ کی باتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ایسا ایک وقت آئے گا جب خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو یہ وقت آئے گا کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت کلام مجید کرنے لگتا ہوں۔ تو پورا قرآن پاک اللہ کی باتیں، اس کو غور سے پڑھیں کہ وہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس نے کتنی بار اپنی رحمت کا ذکر آپ سے کیا ہے، اس نے آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا ہے، اس نے جنت دوزخ سب بتایا ہے، اس نے مومنین پر کیا کیا انعامات نازل کیے ہیں وہ سب بتائیں۔ تو جب ہم آرام آرام سے قرآن کو، اور چونکہ اب دنیا میں بہت ساری زبان بولنے والے لوگ ہیں تو میں ان سے یہی گزارش کروں گی اپنی زبان میں ضرور قرآن کو پڑھیں ایک دفعہ، تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کلام کر رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا حلاوتیں آئیں گی، کیا آپ کو روحانیت محسوس ہوگی، پھر ہمہ وقت آپ چاہے نماز میں ہو نہ ہو، یا تلاوت کلام مجید کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں وہ ذہن میں آپ کے چل رہا ہوگا، اسی کے مطابق پھر آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ذکر کی برکتیں کہ جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے جب اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے اثرات پھر ہماری زندگی پہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا، اور تلاوت کلام ربانی، کلام الہی ایسے پڑھنا کہ وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ کوشش عمدن کر لی اور اس کے بعد آپ کے اندر جو حلاوت محسوس ہوگی، یا آپ کی جب وہ پریکٹس میں ایک چیز آ جائے گی تو وہ جذب کی کیفیت جسے ہم کہتے ہیں، وہ روحانیت ہمیں خود اپنی ذات میں، ہمارے پڑھنے میں، ہماری سمجھنے میں ہمیں خود محسوس ہوگی۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت لطف آئے گا، اور پھر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یقینی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، ذکر الہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ذکر الہی، اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کیا کیا فیوز و برکات کی بات کریں کہ وہ رب جس کو جب ہم یاد کرتے ہیں اپنے دل سے، جس طرح سے آپا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جب عادت پڑ جاتی ہے بندے کو اس رب کو راضی کرنے کی یا اس کو یاد کرنے کی، اور محبت الہی ہمارے دل میں اس قدر معجزن ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آمنہ صدیقی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے، جب ہم ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، محبت الہی اور ذکر الہی کے باہمی تعلق کو، باہمی ربط کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ زینب دیکھیں، ہم ایمان والے ہیں نا، کلمہ طیب پڑھنے والے اور اس کو ماننے والے، اس پہ یقین رکھنے والے، تو اس کلمے کا تقاضا یہ رہتا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت کی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور محبت کا تقاضا ہے کہ پھر اس کو بھولیں نہیں 24 گھنٹے،
کیا بات. محبت کا تقاضا ہے اللہ کو یاد رکھنا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا. کیونکہ یاد رکھیں کہ محبوب حقیقی سے جب محبت کا تعلق بنتا ہے تو اللہ کا محبوب اپنا محبوب بن جاتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی آپ مرکز بنا کر چلتے ہیں تو یہ وہ سیڑھی ہے کہ جس سے رب تک پہنچا جاتا ہے، یہ وہ واسطہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہے. تو ایک تو اللہ کا ذکر کرنا جس کی مختلف صورتوں پر بات ہوئی، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت بھیجنا، یہ محبت کے تقاضے. اب آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو محبت حب کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. محبت کیا ہے، حب کیا ہے کہ دل کا جوش مارنا، دل کی دھڑکنوں کا بے ربط ہو جانا، ایک ایسی آگ لگ جانی محبت کی جو انسان کو، آپ یوں دیکھیں ایک حسد کی آگ ہے، غصے کی آگ ہے، یہ جلا کر انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے، انسان کو کوئلہ کر دیتی ہے. ایک وہ آگ ہے جو محبت کی، عشق کی آگ ہے، یہ وہ حرارت ہے جو خوشبو دیتی ہے، ایمان کی خوشبو دیتی ہے، ایک کوئلہ کر دیتی ہے آپ اور ایک کندن بنا دیتی ہے، ایک کندن بنا دیتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ وہ محبت ہے، محبت کی آگ اور حرارت اور آنچ جو ایمان کی خوشبو بکھیر دیتی ہے. دائیں بائیں بھی محبت والے کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ گھما پھرا کے پھر اپنے محبوب کا ذکر کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ دل جو محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت سے لبالب ہو چکے ہیں، تو وہ بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں. ان کی بے قراری اور بے چینی کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، حسن مطلق کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر چیز میں انہیں اسی کی قدرت، اسی کا اختیار، اسی کا فعل، اسی کی صفت نظر آتی ہے. تو یہ چیز انہیں اور بے قرار رکھتی ہے کہ ابھی حجابات کیوں ہیں. تو وہ اس بے قراری میں جب ہوتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ دل جو محبت والے ہیں انہیں قرار ملتا ہے اللہ کی یاد سے، ٹھنڈک ملتی ہے، وہ سکون پاتے ہیں. پھر اسی طرح محبت والا اور کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی قربت ملے، اس کی رفاقت ملے. یہ اہل محبت کا شیوہ ہے. تو آتا ہے قرآن مجید میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فینی قریب. جب میرا بندہ اے حبیب آپ کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتائیں میں اس کے بڑا قریب ہوں. تو ہم لوگ تو بات کرتے ہیں کہ وہ شارگ سے کہیں زیادہ قریب ہے، حقیقت میں تو وہ اللہ کے ذاکرین وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قربت اور اس کی معیت کیا چیز ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ اللہ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ رفاقت اور یہ معیت انہیں بے خوف و خطر کر دیتی ہے. وہ دنیا سے گھبراتے نہیں، وہ دنیا سے ڈرتے نہیں، وہ ایمان پر مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی چیز نہ انہیں ڈرا سکتی ہے، نہ انہیں خرید سکتی ہے. وہ اللہ والے ہو گئے، ایمان پر وہ مضبوط ہو گئے اور اللہ کی قربت اور معیت کی ٹھنڈے انوار ان پر اترتے ہیں، تجلیات ان پر اترتے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہا کرو. جب ان پر رحمت آئے تو کوئی رحمت کا چھینٹا اس پہ سے ہم بھی محظوظ ہوں، ہم پر بھی لطف اندوز ہو جائیں اس سے. پھر قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مفردون سبقت لے گئے. مفردون کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ کے ذکر نے فریفتہ اور دیوانہ بنا دیا. یہ ذکر ان کے بوجھ ایک دن اتار دے گا. وہ سارے بوجھ جو دنیا کے ہوتے ہیں وہ سارے بوجھ اتر جائیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خوشحال ہوں گے، خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت عطا ہو جائے گی، مگر جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگ مغموم ہوں گے، اداس ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ اب جنت کی نعمتیں عطا ہو گئیں تو اب تم کیوں مغموم ہو، کیوں اداس ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم نے جنت کے لیے سب کچھ نہیں کیا تھا، ہمیں تو دیدار الہی چاہیے، ہمیں تو اللہ کے حسن مطلق کا نظارہ چاہیے. تو پھر انہیں خاص دن بلایا جائے گا، انہیں ممبروں پر رونق افروز کیا جائے گا، ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے. اور نہ یہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ شہداء میں سے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے تو بتایا گیا کہ یہ ذاکرین ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہوگا
آپا جیسے آپ بات کریں نا تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ واقعی اللہ فرماتا ہے کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. ہم بار بار کہتے ہیں وہ ہمارے شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن شاید ہم نے اس رب کو ویسے محسوس ہی نہیں کیا، ہم نے اس رب کو ایسا پکارا ہی نہیں جیسا کہ اس کو پکارنے کا حق تھا. جیسے رب کہہ رہا ہے نا کہ مجھے پکار لو میں سنتا ہوں، یعنی ہم شاید زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے. ہم اس طرح اس جذبے سے، اس روح سے، تازگی سے اس رب کو پکارتے ہی نہیں. کبھی اس رب کو ویسے پکاریں تو واقعی وہ سنتا ہے. آمنہ آپ کی جانب آؤں گی، ذکر الہی کے فوائد اور برکات، اس حوالے سے آپ فرما دیجئے کس قدر فیوز و برکات ہے ذکر الہی جب بندہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ہم جیسے گناہگار ہیں نا غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غفلت میں پڑنے کے نقصانات آمنہ ارشاد فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہنے کے فوائد پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ قرآن کریم کی روشنی میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک کہ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب انسانی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کا ڈر یا خوف ہوگا کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا، اور سامان جمع کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، رزق میں کمی ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ خیالات. دوسرا ہمیں ہوتا ہے موت کا خوف کہ جان کیسے نکلے گی، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں تو کہیں نزا کا عالم سخت نہ ہو جائے. تیسرا غم ہمیں جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر قیامت میں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہ ہوا تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی تو سختیاں کوئی برداشت ہی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے یہ فیوز و برکات مل جاتے ہیں کہ ان تینوں غموں سے نجات مل جاتی ہے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اس ذکر کے بینیفٹس یہ ہیں، انسان کا چہرہ نور کی طرح جگمگانے لگتا ہے، اس کا دل تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں آپ نے زندگی گزاری تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں آپ کو موت نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت میں آسانی یا نزا کے وقت جو ایک کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کی روح لے جائیں، اللہ کا حکم ہے. تو حضور نے فرمایا تھا ان سے کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی، میں تو اجازت لینے آئے ہوں، آپ کو تو بالکل تکلیف نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا نہیں، جو ایک عام انسان جب جاتا ہے دنیا سے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بتاؤ. فرمایا جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ململ کا کپڑا لے لیجئے جو خاردار درخت پہ ہو اور اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ کیسے تار تار ہو کر واپس آئے گا. صحیح. اور اگر مومنین کی روح کے حوالے سے بات کی جائے تو یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہو اور اس کے منہ سے اس کی دودھ دانی نکال لی جائے تو جتنا بے چین وہ ہوتا ہے بس اتنی بے چینی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آگے کے الفاظ ہیں نا حدیث مبارکہ کے، وہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں تو بہت سے لوگ بہت گناہ گار ہوں گے، ان کی روح کیسے قبض ہوگی. تو حضور نے فرمایا جتنی تکلیف میری امت کے گناہ گاروں کو ہوگی نا وہ آج مجھے دے دو. آپ سوچیے اتنی محبت اللہ کے نبی ہم سے کرتے ہیں تو اللہ کتنی کرتا ہوگا. تو نزا کے وقت وہ آسانی کر دیتا ہے ذاکرین کے لیے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر بروز حشر جب حساب کتاب کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذکر کرنے والے کو داخل جنت کر دیتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ یہاں ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسا شخص، ہم بھی ایسے ہی نا جیسے آپ ذکر کر رہی تھی جو غافل ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے، کیا معاملات ہیں. ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی غفلتوں میں گزاری، گناہوں میں گزاری، اب جب احساس ہوا کہ اب میں مرنے والا ہوں تو اس نے سوچا میں توبہ استغفار کر لوں. بہت سارے بزرگوں کے پاس، لوگوں کے پاس گئے، عبادت گزاروں کے پاس گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے مشورہ یہ دیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے ہو صالحین کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے پیارے ہیں جو ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی ذکر کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر آ جائے گی اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ شخص رخت سفر باندھتا ہے، جاتا ہے وہاں پر، لیکن راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ پوری حدیث چل رہی ہے کتاب التوبہ میں، ہم پڑھ سکتے ہیں مسلم شریف میں. فرشتے آتے ہیں، جنت والے بھی دوزخ والے بھی. جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جانے آئیں گے کیونکہ آخرت سنوار لی تھی اس نے. جہنم والے کہتے ہیں نہیں ہم لے کے جانے آئیں گے کیونکہ جو ہے وہ پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے زمین ناپو، فاصلہ کتنا ہے. جی ہاں فاصلہ کتنا ہے. اگر یہ صالحین کی بستی سے قریب ہے داخل جنت کر دیا جائے گا، اور اگر یہ دور ہے
تو پھر داخل جہنم. جب زمین ناپی جاتی ہے تو وہ دور ہوتا ہے. ہاں. اب ہونا کیا ہے, اس کو جہنم میں جانا ہے ظاہر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں ارشاد فرماتا ہے یہ میرے لیے نکلا تھا, میرے ذکر کے لیے نکلا تھا, میرے پیاروں کے ساتھ جا کر اس نے ذکر کرنا تھا. تو اب میں حکم دیتا ہوں اے زمین سکڑ جا اور صالحین کی بستی سے قریب ہو جا اور میں سے داخل جنت کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت ہمیں نوازنے بیٹھا ہے. ہم اس کا جب ذکر کریں گے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, بہت ساری پریشانی آئیں گی. یہ مت دیکھیں, آپ دیکھیں اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی. اب اپنی بات اختصار کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ جو لوگ ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, سورہ زخرف کی آیہ مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ اپنے رحمت کرنے والے رب کے ذکر سے اندھے ہو جاتے ہیں پھر شیطان ان کو اپنا نشیمن بنا لیتا ہے. مطلب پھر شیطان ان پر اتنی پریکٹس کرتا ہے, اتنا کام کرتا ہے کہ وہ ایک حد تک اس لمحے کو پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی اچھی بات, کوئی ذکر, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بات ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہوتی. پھر شیطان ان کے دلوں کو جکڑ لیتا ہے, اور جب یہ نوبت انسان کے اوپر آ جائے نا تو سمجھے پھر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے دل کو مکمل طور پہ شیطان نے جکڑ لیا. جس طرح ہم نارملی عرف عام میں کہتے ہیں کہ دل سیاہ ہو گیا, دل سخت ہو گیا, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں, جب ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جب انسان دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کرا تو کیا امید ہے کہ نزا کے وقت اس کو اللہ یاد آ جائے گا. لہٰذا اللہ کے ذکر میں لگے رہیں, دنیا بھی آسان کر دے گا, آخرت بھی آسان کر دے گا, اس دنیا سے جانا بھی آسان کر دے گا. سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو ذکر الہی کے حوالے سے, ذکر الہی کے فیض و برکات کے حوالے سے, اور جو غفلت میں پڑ گئے ہیں خدا را اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار تو ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بآسانی گزار دینا, روز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. تو جب دنیا میں ہم ایسے اعمال کریں گے تبھی تو یہ ساری دعائیں ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تو یقینی طور پر وہ تو بے نیاز ہے, وہ چاہے تو ایک نیکی سے بخش دے, وہ چاہے بس اللہ پاک اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. آپ کوئی میسج, بہت مختصر تھا, کوئی میسج ہماری بہنوں کو دیکھنے والی بہنوں کو دینا چاہیں فرمائیے. دیکھیے دنیا میں ہم بہت سی حالتوں میں ہوتے ہیں, کبھی کھڑے, کبھی بیٹھے, کبھی لیٹے ہوئے. تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کا ذکر فرماتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ کھڑے بھی اس کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی اس کو یاد کرتے ہیں, لیٹے ہوئے بھی. تو ان تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر ضرور کریں, اللہ کو پسند ہے. جی آمنہ, ون لائنر میسج. جی بس یہی کروں گی, ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, کیونکہ زندگی کا وہ لمحے جس میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا, جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہے, جب بروز حشر ہماری زندگی پیش کی جائے گی نا تو ان لمحات پہ ہمیں شرمندگی ہوگی. تو شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آمنہ صدیقی صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بس آخر میں یہ ضرور, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کا فرمان عالی شان کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے اتنے سارے احکامات ہیں, مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میں اپنے پلو سے باندھ لوں, یعنی مفہوم حدیث ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زبانیں ذکر الہی سے تر رہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.